عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو ایک اور خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب کتنے خط لکھنا چاہتے ہیں اور یہ تیسرا خط جو ہے پچھلے 2 خطوں سے کتنا مختلف ہوگا، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور پاکستان کے اندر ریمیٹنس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس بار تو ریکارڈ ہی قائم ہو گیا۔ ایک سائڈ پہ عمران خان صاحب ریمیٹنس روک رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور افغانستان کے اندر طالبان کے جہاز جو امریکہ نے واپس لے لیے، یہ جہاز کون سے ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، جہاز ہیں، کیا ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور کل جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہو رہا تھا اس کے اندر سے 2 ججز نے بائیکاٹ کیا۔ ان 2 ججز نے کیوں بائیکاٹ کیا تھا یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس IMF کو ایک شکایت لگانے کا ایک اور بہانہ مل گیا۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کیا شکایت لگانا چاہتی ہے پاکستان کے IMF کے سامنے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں بھی لانچ کر دی ہے، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارے کالمز بھی سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، ہماری ٹاپ سٹوری، سب سے پہلی سٹوری عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ میں نے صنم کو خط لکھا، یہ اس طرح کے میمز چل رہے ہیں بہت زیادہ، لیکن خان صاحب خط پہ خط لکھی جا رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ حال دل بیان کر رہے ہیں، لیکن آگے سے جو محبوب ہیں وہ خاص رپلائی ابھی تک نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی خان صاحب کی یہ کل کی آپ کو بات بتانے لگے ہیں کہ جو صحافی وہاں موجود تھے انہوں نے کہا خان صاحب کی باڈی لینگویج بہت ڈاؤن تھی، بہت تھکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ حوصلہ کچھ ہارتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ سب جمہوری راستے بند کر دیے گئے ہیں، اس لیے مجھے خط لکھنے پڑ رہے ہیں۔ 2 خط تو وہ آلریڈی لکھ چکے ہیں، کیا تھا وہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن تیسرے میں کیا آنے والا ہے یہ آج آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ اور خان صاحب کی باڈی لینگویج کیوں گری ہوئی تھی یہ بھی آج آپ کو پتا چلے گا۔ اب عمران خان صاحب کیونکہ فاسٹ بالر ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، اور فاسٹ بالر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ وکٹوں پہ اس وقت تک گیندیں پھینکتا رہتا ہے جب تک یہ وکٹ نہیں اٹھتی یا خود بالر نہیں اٹھتا۔ اور یہ ان کی جبلت ہے، یہ ان کا DNA کہ آپ نے مسلسل ہیمرنگ کرتے رہنا، اور یہی ان کی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بیانیہ کریٹ کرتے ہیں اور بیانیہ کو اتنا زیادہ پھیلاتے ہیں کہ آٹومیٹک لوگوں کی زبانوں پہ آ جاتا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے رجیم چینج کا ایک نعرہ لگایا تھا اور ہر آدمی نے رجیم چینج کہنا شروع کر دیا، بلکہ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لکھنا شروع کر دیا۔ ایک ایبسلیوٹلی ناٹ انہوں نے اتنی بار اس کو گرائنڈ کیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ باقاعدہ ایک اصطلاح سی بن گئی۔ لوگوں نے اپنے جوتوں کا نام بھی ایبسلیوٹلی ناٹ رکھ دیا تھا، یعنی شو جو سٹورز ہوتے تھے ان کے سامنے لکھا ہوتا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، انہیں سے جوتے کا نشان ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ جو نیوٹرل کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا، تو اتنا استعمال کیا کہ لوگوں نے نیوٹرل باقاعدہ کہنا شروع کر دیا۔ پھر یہ اس کے بعد میر جعفر اور میر صادق، اور انہوں نے میر صادق اور میر جعفر۔ اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے میرا خیال ہے خط کو اتنا زیادہ گرائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ خط جو ہے ایک چھیڑ بن جائے سب افواج پاکستان کے یا اسٹیبلشمنٹ کے، اور جب بھی کوئی شخص وہاں سے نظر آئے تو انہیں کہیں کیونکہ آپ کو خط ملا ہے، اور اتنا زیادہ پوچھا جائے کہ وہ باقاعدہ فلیئر اپ ہو جائیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ڈرامہ چل رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے یہ صرف تیسرا خط آخری خط نہیں ہوگا، اس کے بعد چوتھا بھی لکھیں گے، 5واں بھی لکھیں گے، 6واں بھی لکھیں گے، اور اس وقت تک لکھتے رہیں گے جب تک دوسری سائڈ سے ایک ریئیکشن نہیں آتا، پازیٹیو یا پھر نیگیٹو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ریئیکٹ تو دوسری طرف سے کیا جائے۔ ہو سکتا ہے پھر ISPR کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ہی آ جائے کہ خدا کا واسطہ ہمیں خط لکھنا بند کریں، ہم اتنے زیادہ خط وصول نہیں کر سکتے آپ کے، یا یہ ہے کہ آپ کا کوئی خط ہمیں نہیں ملا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اب شروع میں انہوں نے کہا جی میں نے خط لکھ دیا ہے، وہ آپ نے جو پہلا خط تھا، پھر بعد میں پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ نہیں ہم نے کھلا خط لکھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوسرا خط لکھا اور اسے شروع میں کھلا کر دیا کہ یہ کھلا خط ہے، اور اس کے اندر وہ اپنا ہی رونا رونتے رہتے ہیں کہ دیکھیں جی میری چکی کے اندر کیا ہو رہا ہے، دیکھیں میری بیٹوں کے ساتھ بات نہیں کروائی گئی، دیکھیں انہوں نے میری بجلی کاٹ دی تھی، دیکھیں یہاں پہ گیس نہیں ہے، دیکھیں مجھے پانی نہیں ملا تھا، اور دیکھیں مجھے 20 دن انہوں نے آئسولیشن میں رکھا تھا، اور 5 دن تو میری کسی کے ساتھ بات نہیں کروائی انہوں نے۔ تو اپنا ایک رونا روتے اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک سابق پرائم منسٹر ہوں تو میری بات سننی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس ٹائپ کی باتیں کر کر کے ایک بیسیکلی تو ایک نیوز کریٹ کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ ان نیوز کو جو ویسٹرن میڈیا وہ اٹھا لے، اور ویسٹرن میڈیا جو وہ کہے کہ جی ایک پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، وہ جیل کے اندر ہے اور وہاں سے وہ خط لکھ رہا ہے، اور یہ خط جو ہیں وہ باہر ریفلیکٹ ہوں، اور جب ریفلیکٹ ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی خط جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کے سامنے سے گزر جائے۔
اور جب گزر جائے تو وہ فوراً کہے کہ ٹھیک ہے عمران مائی فرینڈ آئی ایم کمنگ. تو وہ بیسیکلی جو بڑا سا منہ بنا کے کہتے ہیں نا ٹرمپ، آپ نے دیکھو عمران مائی فرینڈ آئی ایم کمنگ، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹائپ کا کوئی اس سائڈ سے کوئی بیان آ جائے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف. 3 لفظ ہی ہیں نا جی، تو اس کے اندر کون سا ٹرمپ صاحب کا زور لگنا ہے اور اس سائڈ پہ عمران خان صاحب کا کام ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے وہ یہ چاہتے ہیں اس ٹائپ کی باتیں کر کے نا. ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ اریٹیٹ ہو جائے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ان کو اریٹیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک ریالٹی حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جتنے اینگل تھے، جتنی کوششن تھی، وہ ساری ناکام ہو گئی. اب یہ جو ان کو مشورہ دیا جا رہا تھا کہ یہ کیونکہ یہاں پہ چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے تو اس دوران آپ لانگ مارچ کر دیں، تو عمران خان صاحب تھی کوشش تو تھی کہ لانگ مارچ ہو جائے، لیکن وہ پارٹی نے کہا جی پہلے آپ ٹیسٹ کر لیتے ہیں سوابی کا جلسہ، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو پھر لانگ مارچ کی طرف بھی چلے جائیں گے. لیکن سوابی کا جلسہ کو بہت بڑا ڈینٹ نہیں ڈال سکا، بلکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک یونٹی نظر نہیں آئی، اور جتنے لوگ وہاں پہ آنے چاہیے تو وہ نہیں آئے، اور پارٹی خود اس بات پہ پریشان ہے، اور سب کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی کو تھکا دیا. ٹھیک ہے. دوسرا پھر ان کا خیال یہ تھا کہ پنجاب سے کہیں نہ کہیں تو کچھ تو نکلے گا، وہ کچھ بھی نہیں نکلا کسی سائڈ سے. اور بل عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک شو کرنے کی کوشش کی، وہ بھی کچہری کے سامنے وکیلوں کے ساتھ، اور وہ بھی ظاہر ہے اتنی پبلک تو آئی نہیں ہے. جو کہا جاتا ہے نا کہ سارا لاہور یا پنجاب نکلا ہے، میں بار بار کہتا ہوں پنجاب نہیں نکلتا، میں پھر کہتا ہوں پنجاب نہیں نکلتا. پنجاب ہم بڑے زبردست لوگ ہیں، پنجابی بڑے غیرت مند پنجابی ہیں، ہم بالکل نہیں نکلتے کسی کے لیے. پاکستان سٹیبل تو رکھا ہوا نا، کیا کرے پنجاب کما کے بھی دے رہے ہیں اور اس کے بعد اعتراضات. جس کا اقتدار ہوتا ہے نا پنجاب کے اندر، یہ ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں عثمان بزدار کے دور میں بھی تو سارا پنجاب بزدار کے پیچھے تھا. کون تھا جیسے عثمان بزدار کے خلاف کو حکومت علی کی ہو یا ان کا فرمان نہ مانا ہو، جو بزدار صاحب کہتے تھے وہی کرتے رہتے تھے. ارے جو صاحب ویسے یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ پنجاب کی طرف سے ایسی کوئی رفٹ نہیں آتی جو پاکستان کو نقصان دیتی ہے. یہ ہے صحیح ہے. دیکھیں پاکستان کے لیے تو مفید ہے، سسٹم کے لیے مفید ہے، کیونکہ اس کی وجہ پنجاب بڑا ہے، جو 11-12 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے، رقبے کے لحاظ سے بھی ٹھیک ٹھاک ہے. تو اتنی زیادہ آبادی کا جو صوبہ ہے وہ اگر اس نے پاکستان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے تو بات تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ سسٹم دیکھیں پنجاب کے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں تو بہت اچھے ہیں. یعنی سندھ سے اگر آپ آئیں نا تو پنجاب کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم ہے. اور اسی طرح خیبر پختونخوا سے جب آپ پنجاب میں داخل ہوتے ہیں یا بلوچستان سے آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے. یہ بات حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم سے یہ توقع کرنے کہ ہم کو بہت بڑے انقلابی ہو جائیں گے یا پاکستان کے اندر کو بہت بڑا انقلاب لے آئیں گے، یہ غلط فہمی، سب کی غلط فہمی. ٹھیک ہے. بس ایک ہی طریقہ ہے پنجاب کے اندر انقلاب لانے کا، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے. جب پنجاب اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے نا، جس کو بھی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے، پھر پنجاب بڑا ببر شیر ہوتا ہے، پھر نہیں کنٹرول کیا جا سکتا. اچھا تو اس وقت تو آپ دیکھ لیں، آپ اسٹیبلشمنٹ جن کے ساتھ ہے پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہوا. کل عمران خان صاحب کے ساتھ تھی اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا پنجاب. اب کوئی اور ہوگا جس کی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے گی تو اس کے ساتھ کھڑا ہوئے. تو عمران خان صاحب کے پاس آپشن صرف ایک ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو راضی کریں کسی طریقے سے. ٹھیک ہے. وہ ہو جائیں تو انقلاب آ جائے گا، نہیں ہوں گے تو نہیں آئے گا. ٹھیک. اچھا پنجاب نے ووٹ تو دے دیا نا، جو لیگل وے تھا اس کے ذریعے انہوں نے مدد کر دی. اب خان صاحب چاہتے ہیں کہ باہر آگے توڑ پھوڑ کرو، تو پنجاب نہیں کرنا چاہ رہا. یہ بات درست ہے. ویسے جب تک جناب فیض حمید صاحب باہر تھے نا، پنجاب کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی تھی. آپ دیکھ لیں، کوئی چیز چھوڑی سلامت رکھی، اور بلکہ جو کنٹونمنٹس کے اوپر حملے کرتی ہے اور ملٹری انسٹالیشنز پہ بھی حملے ہو گئے اس وقت، کیونکہ اس وقت پنجاب کو محسوس ہو رہا تھا کہ چلیں پوری اسٹیبلشمنٹ نہیں تو آدھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. لیکن جب وہ آدھی اسٹیبلشمنٹ بھی غائب ہوئی تو اس کے بعد دیکھ لیں پھر سب سکون.com. تو خان صاحب میرا خیال ہے سارے آپشنس ایکسرسائز کر چکے ہیں، فائدہ انہیں کوئی نہیں ہوا. اب وہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر کو کیس جو ہیں وہ بھی وائنڈ اپ ہو رہے ہیں، اور جو امیدیں تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے ان کو ضمانتیں ہو جائیں گی، وہاں پہ بھی ظاہر کام بدل گیا ہوا ہے. وہاں پوری چیس گیم ہی بدل گئی ہوئی. سپریم کورٹ آف پاکستان سے انہیں بہت زیادہ توقعات تھی، وہ بلکہ کہتے تھے کہ بس آ رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب اور اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. ادھر وہ کہتے تھے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب آ رہے ہیں تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. وہ میرا خیال ہے وہاں سے بھی خواہشیں دم توڑ گئی. تو 26ویں ترمیم جو ہے وہ عمران خان صاحب کو لے کے بیٹھ گئی، اور وہاں پہ بہت نقصان ہوا ہے ان کا. تو اب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جب آ جائیں گے، چیف بن جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو عمران خان صاحب کی توقعات مکمل طور پہ فیل ہو جائیں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ توقعات زخمی ہیں ان کے، اور اس لیے ان کی انرجی بھی لو ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اب انہیں زیادہ کوئی توقعات آگے شاید وہ وابستہ رکھیں بھی نہ، وابستہ نہیں رکھیں گے. بس یہ ہے کہ خط لکھیں گے آرمی چیف کو، پھر اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا رونا روئیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا رونا روئیں گے، جسٹس سسٹم جو ہے اس کا رونا روئیں گے. وہ
حوصلہ ہار گئے ہیں خان صاحب؟ حوصلہ ہارنے والا بندہ نہیں ہے ویسے، میں آپ کو یہ بتاؤں، اس کا کمال یہ ہے کہ گیو اپ نہیں کرتا. ٹھیک، جو ان کی خوبی ہے اس کو ماننا چاہیے آپ کو. چلیں، گیو اپ نہیں کرے گا، مجھے نہیں لگتا. وہ بعض اوقات ہوتا ہے لو انرجی لیول ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، عمر بھی 73-74 سال ان کی ہے، اور ایج جو ہے وہ واقعی میٹر کرتی ہے، آلویز میٹر. تو میرا خیال ہے وہ اس کے اندر لو انرجی لیول ہوگا جو رپورٹرز نے دیکھا. اگر یہ کنٹینیوسلی ایسا ہوتا ہے تو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اب ہمت ہار رہے ہیں. لیکن اگر وہ ایک آدھ مرتبہ کی بنیاد پہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب ڈاؤن ہو گئے، کیونکہ جو اس بندے کی خوبی ہے وہ خوبی ہے، وہ ماننی پڑے گی ہمیں. اور وہ یہ ہے عمران خان کی خوبی کو گیو اپ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیں، یہ گیو اپ جو وہ لگ رہا ہے کہ موجودہ حالات میں شاید وقتی طور پہ کر رہے ہیں، اس کی ایک بیسک ریزن آپ کو اور بھی بتاتے ہیں. چوہدری صاحب، ترسیلات کے حوالے سے خبر ہے کہ جنوری 2025 کے اندر جو اوورسیز پاکستانیز نے $3 ارب پاکستان بھیجے ہیں، جس کے اندر مختلف ممالک کے ہیں، سعودیہ کا حصہ ہے، یو اے ای کا ہے، یو کے کا بھی، امریکہ کے، ہر جگہ سے ترسیلات آئی ہیں. اور جنوری 2024 سے یہ 25% زیادہ ہے. تو یہ خان صاحب کی ناکامی اور گورنمنٹ کی کامیابی ہے؟ اب دیکھیں جی، جس طرح عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ کریٹ کیا ہوا ہے نا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، وہ ہر جگہ پہ اس کو سیل کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح ریاست نے بھی ایک بیانیہ کریٹ کر لی ہے، اور ریاست بھی پچھلے 2-2.5 سال لگا کے دنیا کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ میں اگر فارن ریمیٹنس روکنے کا اعلان کروں گا تو لوگ برا سمجھیں گے اس کو. اور یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو خواہش تھی، یہ جو اعلان تھا، وہ ان کے گلے پڑ گیا، الٹا اس کا اثر ہوا ہے. کیونکہ تمام پاکستانی جو پاکستان کے اندر ہے یا ملک سے باہر ہیں، انہیں ملک کے ساتھ دلچسپی ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی یہاں پہ والدہ ہے یا بہن ہے یا بھائی ہے یا بچے ہیں تو ان کو بھوکا مار لیں اس لیے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنس نہ بھیجیں، اپنے نفے کے اندر پیسے ڈال کے پھرتے رہیں. تو وہ تو ظاہر ہے ان کو نہیں اچھا لگے گا کہ سعودی عربیہ ہے یا یو اے کے اندر لوگ ہیں، وہ غریب مزدور لوگ ہیں، اور $100-200 اگر وہاں سے وہ بھجواتے ہیں تو ان کا خاندان چلتا ہے. تو اگر وہ خان صاحب کی محبت میں اپنے خاندان کو بھوکا تو نہیں ماریں گے. اگر ان کے پاس سرپلس پیسہ تو ہو سکتا ہے وہ نہ بھیجیں، لیکن ظاہر ہے ان کی فیملیز نے چلنا ہے. یا تو یہ ساری فیملیز بھی ادھر سے نکل جائیں نا، باہر چلی جائیں، پھر ٹھیک ہے وہ اپنے خاندان کو پالیں گے. تو یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے غلطی کی. انہوں نے دو چیزیں، گراؤنڈ ریالٹیز کا خیال نہیں رکھا کہ لوگ اپنے گھروں میں پیسے بھیج رہے ہیں، وہ کوئی ریاست کے اوپر مہربانی نہیں کر رہے. دوسرا، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کی رائے بدل گئی ہے ان کے بارے میں. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان بہادر آدمی ہے، عمران خان صاحب نے رزسٹ کر کے دکھایا ہے، عمران خان صاحب جو ان کو ووٹ ملنا چاہیے اور وہ ووٹ ان کو دیتے ہیں عمران خان صاحب. لیکن اس ٹائپ کی جو حرکتیں ہیں نا کہ جی آئیں سڑکیں بلاک کر دیں، اسلام آباد کے اوپر یلغار کر دیں، قومی اسمبلی جو اس کو توڑ دیں، گرا دیں، اس کو ریڈ زون جو اس کی ساری دیواریں ضائع کر دیں، مسمار کر دیں، اور باہر سے فارن ریمیٹنس بھیجنا بند کر دیں، سول نافرمانی. میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر لوگ اب توجہ دیں گے. وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ سیاستدان ہیں، ووٹ مانگے، ووٹ آپ کو دیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا ملک کو برباد کر کے بیٹھ جائیں. تو عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے ان کا یہ بیانیہ پٹ گیا بری طرح. ٹھیک ہے. اور اب ریاست کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے. اور کل کو اگر عمران خان صاحب زیادہ زور لگاتے ہیں اور ریمیٹنس رکتی بھی ہیں تو اسٹیٹ کے پاس بڑے آپشنز ہیں، وہ ان آپشنز کو ایکسرسائز کرے گی، اس سے پھر دوبارہ پیسے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو خان صاحب نے اپنے آپ کو ایک بند گلی میں لگتا ہے کہ دھکیل دیا. اب چلتے ہیں جی اپنے اگلے ٹاپک کی طرف. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی کہ ججز ناراض ہو گئے ہیں جی. جوڈیشل کمیشن سے 2 ججز اٹھ کے چلے گئے. ابھی اجلاس ہو رہا تھا، اس کے دوران ہی وہ ناراض تھے. کون سے ججز تھے؟ یہ ایشو کہاں جا کے رکے گا؟ پاکستان کی جوڈیشری کا طوفان اب تھمے گا یا نہیں تھمے گا؟ ڈیٹیل سے سٹوری بتائیں. اب دیکھیں، جو جوڈیشل کمیشن ہے نا، اس کے 13 ارکان ہیں، اور اس مرتبہ کیونکہ 26ویں ترمیم کے ساتھ گورنمنٹ نے ارکان کے اندر اضافہ کر لیا ہے. اس میں سارے ججز بھی شامل ہو گئے ہیں، وکلا بھی شامل ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے اندر آ گئے ہیں. اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب ظاہر ہے 26ویں ترمیم کے خلاف ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق مارا گیا ہے، اور وہ رزسٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ان کو فل سپورٹ دے رہی ہے. تو کل جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تو اس سے پہلے بھی آپ کو پتا 4 ججز نے خط لکھ دیا تھا، جس میں جسٹس اطہر مین اللہ صاحب بھی تھے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی تھیں، اور یہ 2 جو جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، یہ چاروں کا گروپ ہے. انہوں نے خط لکھ دیا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ آپ کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس روکنا چاہیے، اور جب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا اور اس کے اوپر ایک فل کورٹ نہیں بیٹھتا، اس وقت تک آپ اجلاس نہ کریں. تو انہوں نے روکنے کی کوشش بھی کی. ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہت سارے وکلا جو ہیں انہوں نے سپورٹ کیا، انہوں نے وہ کل یہاں پہ مظاہرہ بھی کیا انہوں نے. تو اس دوران جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا رہا اور وہ نہیں رکا. اور وہاں پہ جا کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر گئے وہاں پہ، اور انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو خط لکھا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن
کہ कार्रवाई रोकी जाए और जब तक ये 26वीं तरमीम का फ़ैसला नहीं होता उस वक्त जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इसके लिए वोटिंग करवा लेते हैं। तो सब ने एग्री किया कि वोटिंग करते हैं। जब वोटिंग की गई तो 9 मेंबर्स जो थे उन्होंने कहा जी कि लाजमी होना चाहिए इजलास, और इजलास क्यों मौखर करें, आप हमें अपने एजेंडे पे काम करना चाहिए। 4 मेंबर्स है जिन्होंने वोट नहीं दिया, जिन्होंने मुखालफत में वोट दिया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन जिसमें गौहर अली खान साहब हैं और साथ दूसरी अली ज़फ़र साहब हैं। तो उसके बाद फिर जब ये वोटिंग हो गई तो फिर एज ए प्रोटेस्ट मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब उठ के चले गए। उन्होंने कहा जी हम बाइकाट करते हैं। तो उनके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबर थे वो भी बाइकाट करके, जबकि उनको रोकते रहे कि भाई आप आज़ाद प्राइवेट मेंबर्स हैं, आप क्यों जा रहे हैं, तो आप क्यों अपने आप को नथी कर रहे हैं 2 जजेस के साथ। लेकिन वो उन्होंने भी बाइकाट कर दिया, वो चले गए। उसके बाद फिर इजलास हुआ और इजलास ने फैसला कर लिया। 7 जजेस जो हैं वो तैनात कर दिए कि 6 जजेस परमानेंट है और 1 कायम मकाम है, और वो कायम मकाम जज जो है ना वो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, उनको भी हाई कोर्ट से निकाल के यहाँ ले हैं। और ये शुनीद है कि उन्हें कायल किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि आप आ जाएं, और वो आ गए। उनको मेरा ख्याल है दूसरा जो ग्रुप है उससे वो भी अलग हो गए। ठीक है, चलें अब चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी जी IMF का टेक्निकल मिशन पाकिस्तान आ चुका है और इस मिशन ने एक अजीबोगरीब सा काम करना है। उन्होंने जी आपकी जुडिशरी को मॉनिटर करना है कि पाकिस्तान में जो इंसाफ की सहूलियात की फरामी है वो कैसी है। देखा जाए तो IMF का काम सिर्फ आपके फाइनेंस के साथ होता है, पैसों के साथ होता है, जुडिशरी के साथ क्यों है, लेकिन हमें भी ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन आपके मुआहदे में ये चीज़ शामिल है। अब इसके जरिए PTI को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। वो मौका क्या मिला है और वो पाकिस्तान को कहां नुकसान दे सकते हैं या पाकिस्तान की शिकायत कहां लगा सकते हैं, ये आपको डिटेल से स्टोरी बताते हैं। अब IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आके यहाँ पे काम करती थी और उन्होंने सारे सिस्टम जो थे अपने कंट्रोल में कर लिए थे। बल्कि इवन मुगल बादशाह जो था उसके किचन का फैसला भी ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी कि आज बादशाह सलामत ने खाना क्या। ठीक है। तो जब इस तरह फाइनेंशियल मैटर्स किसी और के पास जाते हैं तो वो फिर अपना पूरा असर और रसूख इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान ज़ाहिर IMF का पाबंद है, मजबूर है उसके सामने। अगर आज IMF अपना हाथ खींच लेता है तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और जो ज़ाहिर है एक पहली न्यूक्लियर पावर होगी जो डिफ़ॉल्ट करेगी, तो जो पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और दूसरी साइड पे अब अमेरिका के अंदर ज़ाहिर है ट्रंप भी आ गया, और ट्रंप भी ज़ाहिर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करे। अब जब ये मुआहदा हो रहा था तो उस मुआहदे के अंदर ये शिक थी कि पाकिस्तान के अंदर जो अदल का निज़ाम है उसको भी मॉनिटर करेगा IMF। तो अब IMF अदल के निज़ाम को मॉनिटर कर रहा है। अब उसके अंदर बड़ा क्राइसिस है, और जुडिशल कमीशन जो है वो ज़ाहिर है ख़बरें रोज़ छप रही हैं, जजेस नाराज़ हैं। तो मुझे लगता है IMF जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा और सब जजेस के साथ वो बात करेगा, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर भी होंगे, फिर जस्टिस अतर मिल्ला साहब होंगे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा होंगे, फिर ये जो आइनी बेंच है उसके जजेस होंगे, फिर हाई कोर्ट के जजेस होंगे उसके अंदर। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी जाएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी छुरियाँ तेज़ कर ली। उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जो ही IMF आएगा तो हम खोल के बयान करेंगे जी पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी के अंदर हो क्या रहा है, और ये जो मार्शल लॉ है इसने पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है उसको तबाह करके रख दिया। ठीक है। तो अब IMF के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की शिकायत लगाने वाला, ठीक ठाक शिकायत लगाने वाला, और वो जो रिपोर्ट है ये पब्लिक भी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ठीक है, जुलाई में इसका रिजल्ट आना है, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने जो कुछ करना है वो कर देंगे ये। ठीक है। अब है जी हमारी लास्ट स्टोरी अफगानिस्तान के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। अमेरिका ने अपना $7 बिलियन का असला उनसे वापस मांगा था। वहां जाते हुए तकरीबन वो कुछ जहाज छोड़ गए थे, ऑलमोस्ट कोई 81 के करीब जहाज थे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैसे ही वो तबाह कर गए थे। हेलीकॉप्टर्स और जहाज उसमें शामिल थे। उसमें जितने जहाज़ों को फ्लाई करवा के अमेरिका दूसरे ममालिक में करीब जो हमसाया ममालिक थे वहाँ ले जा सकता था वो वहाँ ले गया। उसमें उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान 2 ऐसे मुल्क थे जहाँ पे अपने जहाज़ उन्होंने पार्क किए, जिसमें से उज़्बेकिस्तान ने 7 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो वापस कर दिए। लेकिन अफगानियों को एक अजीबोगरीब किस्म की तकलीफ शुरू हो गई इसमें। उन्होंने क्या एहतजाज किया और वो कितनी बेतुका एहतजाज है, ये आपको डिटेल से स्टोरी बता। अब देखिए, जब अमेरिकन यहाँ पे थे और नेटो फोर्सेस थी तो उनके पास ज़ाहिर असलहा भी था, फिर उसके साथ साथ उनका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम था वो भी उनके पास था, फिर ब्लैक हॉक्स उनके हेलीकॉप्टर्स भी थे 81, मेरा ख्याल 164 हेलीकॉप्टर्स वो लेके आए थे यहाँ पे जो ऑपरेट कर रहे थे। फिर उसके बाद जाते हुए उन्होंने बहुत सारे ज़ाया कर दिए, खुद बम मार के उनको तबाह कर दिए, लेकिन जो 81 थे वो बच गए थे।
اب ان کے بارے میں مختلف سٹوریز ہیں. ایک سٹوریز تو یہ ہے کہ طالبان نے وہ بیچ دیے, اور اس میں سے جو قریب ترین ملک تھے جس میں ازبکستان ہے ان کو بیچ دیے, تاجکستان تھے ان کو بیچ دیے, کچھ پاکستان بھی خریدنا چاہتا تھا ان سے, اور اس ٹائپ کے اور کوئی افریقہ کے ملک تھے وہ سب ان کے ساتھ خریدنا چاہتے تھے. کچھ انہوں نے بیچ دیے, کچھ کے پرزے انہوں نے بیچ دیے, کیونکہ مختلف جگہوں پہ جو ہیلی کاپٹرز تھے وہ خراب تھے تو ان کے پاس پرزے بھی تھے, انہوں نے انجنز بیچے, پرزے بیچے, وہ باہر بکتے رہے. اب امریکنز نے ظاہر اپنا اسلحہ واپس مانگ لیا. جب واپس مانگ لیا تو ازبکستان نے خود ہی اپنے وہ ہیلی کاپٹر پیش کر دیے کہ جناب یہ 7 ہمارے پاس, یہ بھی آپ لے جائیں. تو اب وہ 7 ہیلی کاپٹر جو امریکہ لے گیا, تاجکستان جو اس نے بھی آفر کر دیا کہ جی ہمارے پاس بھی ہیں, آپ یہ بھی لے جائیں. اب اس کے بارے میں 3-4 سٹوریز ہیں. ایک سٹوری تو یہ ہے کہ جب یہ یہاں پہ افغان فوج تھی اور جب وہ جا رہے تھے امریکنز تو افغان فوج نے خود ہی اپنے جہاز جو تھے پار کروا دیے تھے ازبکستان کے اندر کہ جو ہمیں کل کو ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ تاجکستان کے اندر بھی انہوں نے, کیونکہ ان کے آپس میں ریلیشن تھے, تو انہوں نے جاتے جاتے جہاز جو تھے ان کو وہاں پہ پار کیا. لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے پارک نہیں کیا تھا, بیچ ہی گئی تھی وہ فوج جو تھی افغان فوج. اس کے بعد طالبان جو تھے وہ بھی بیچ گئے, اور طالبان کے پاس کوئی پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے پاس کتنے جہاز ہیں اور کدھر ہیں اور کیا کرنے چاہیے. لیکن اب ظاہر ہے امریکہ سے اپنے جب $7 بلین کا اپنا اسلحہ مانگا, یہ چیزیں مانگی, تو پھر بہت زیادہ طالبان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ تو جہاز ہمارے تھے, ہمارا اثاثہ ہے, تو وہ اب اس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن سوال 2 ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا امریکہ جو تھے وہ آپ کی مرضی سے یہاں پہ آیا تھا, اور امریکہ جو تھا اس کے جو اثاثے ہیں وہ واقعی آپ کے تھے؟ اگر وہ آپ کے تھے تو پھر تو آپ کو کلیم کرنا چاہیے, لیکن آپ تو امریکہ کے خلاف لڑتے رہے اور امریکہ کے خلاف تھے آپ, تو اب آپ اپنے دشمن سے کیوں یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جو آپ کا مال تھا وہ آپ نے ہمیں دیا تھا تو ہمارے پاس رہنے دیں. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ تو آپ کے خلاف آپریشن کرتا رہا, تو وہ تو طالبان کے خلاف آپریشن کرتا رہا سارا, انہی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کرتا رہا. تو اب اگر وہ ہیلی کاپٹر واپس لے کے جا رہا ہے تو کیا ایشو ہے؟ اور آخری چیز یہ ہے کہ افغان تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں, اپنے خود بنا لیں ہیلی کاپٹر, کیا مسئلہ اس کے اندر؟ یہ کون سی مشکل ٹیکنالوجی ان کے لیے؟ ہاں دھاگے سے ہی دوڑانا. نہیں ایسے نہیں مذاق کر رہے ہیں یار, وہ اچھے بڑے برین سمجھدار لوگ ہیں, اگر وہ باقی چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں تو اپنے جہاز بھی بنا لیں. ناظرین آپ نے آج کا ولاگ دیکھا, یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.